آج یہ ظالم لوگ مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں، مسلمانوں کو غدار کہتے ہیں، جبکہ ہم نے کبھی اس ملک سے غداری نہیں کی۔ ہم نے قلم جب بھی اٹھایا ملک کو ذیشان لکھا ہے، ہر ستم سہ کر بھی ہم نے پیار کا عنوان لکھا ہے۔ ہمیں نفرت بھری نظروں سے ہر دم دیکھنے والوں، ہمارے سینے میں جھانکو ہندوستان لکھا ہے۔ میرے دوستو، آپ لوگ جانتے ہو کہ آج مسلسل 9-10 مہینے سے ہندوستان کے سیکولر مینڈ رکھنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کسان بھائی سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، اور سڑکوں پر نکل کر حکومت کو یہ بتلا رہے ہیں، حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ملک کے دستور کی حفاظت کیجئے، ملک کے دستور کے ساتھ کھلواڑ مت کیجئے۔ لیکن آج اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے کسان بھائی سڑکوں پر مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، اور حکومت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ آج حکومت ہند ہندو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑانے میں اور نفرت کا بیج بونے میں لگی ہے۔ آج حکومت ہند حکومت کے نشے میں مدہوش ہو کر یہ سمجھ رہی ہے کہ انہیں زوال آنے والا نہیں ہے۔ میں انہیں صاف انداز میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھ لو اے فرقہ پرست طاقتوں، آج جو تم ایک خاص مذہب کو ظلم کی چکی میں پیس رہے ہو، آج ہمارے کسان بھائیوں کے دلوں سے جو ایسی آہ نکل رہی ہے، ہمارے کسان بزرگوں کی آنکھوں سے جو آنسو نکل رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ آنسو اور یہ آہ ایک سیلاب بن کر تمہیں ڈبا لے جائے گا، اور تمہارا خاتمہ ضرور ہوگا، اور پھر انشاءاللہ اس ہندوستان کے اندر سیکولرزم قائم ہو کر رہے گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے اندر سیکولرزم قائم ہو تو آپ کو حق کے لیے آواز اٹھانی ہے، آپ کو حق کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ ظلم کے سائے میں زباں کون کھولے گا، ہم بھی خاموش رہے تو کون بولے گا۔ میرے دوستو، جاتے جاتے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ سن 2022 بہت قریب ہے اور یوپی کے الیکشن بھی بہت قریب ہیں، اس لیے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ سمجھنے والے لوگ بہت ہی کم ہوں گے۔ سکندر اعظم نے جب یونان کو فتح کر لیا، جیت گیا، تو یونان کے ایک شہر میں داخل ہوا۔ وہاں ایک آدمی کو زمین کے اوپر بے ہوشی کی حالت میں لیٹا ہوا دیکھا۔ سب لوگ بھاگ رہے ہیں، سکندر نے قبضہ کر لیا، سکندر آ گیا۔ سکندر کی فوج پورے یونان پر حملہ آور ہو چکی ہے اور وہ سو رہا ہے، پوری دنیا سے غافل ایک آدمی پڑا سو رہا ہے۔ سکندر اس کے پاس گیا اور اس کو جا کے لات ماری۔ وہ اٹھا، کہنے لگا کیا بات ہے؟ سکندر نے کہا کہ میں تمہارے ملک کا حکمراں بن گیا ہوں، میں نے یہاں اپنی حکومت قائم کر دی ہے، سب لوگ بھاگ رہے ہیں علاقہ چھوڑ کر اور تم یہاں لیٹے ہو۔ اس نے جو جواب دیا وہ سنو۔ معمولی سا آدمی تھا جس کے پاس نیچے ڈالنے کے لیے کوئی چٹائی نہیں تھی، اوپر ڈالنے کے لیے کوئی چادر نہیں تھی، ننگی زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ لیکن سکندر نے جب اس کو لات ماری اور کہا اٹھ، اور کہا میں یہاں کا حکمراں بن گیا ہوں، میں نے یہاں اپنی حکومت قائم کر دی ہے، میں یہاں کا حکمراں بن گیا ہوں، سب لوگ بھاگ رہے ہیں علاقہ چھوڑ کر اور تم یہاں لیٹے ہو۔ اس نے جو جواب دیا وہ سنو۔ اس نے کہا کہ حکومت چلانے کے لیے ایک حکمراں کی ضرورت پڑتی ہے، حکومت چلانا یہ حکمراں کا کام ہے، لیکن لات مارنا یہ گدھے کا کام ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میرے ملک کا حکمراں کوئی حکمراں نہیں بلکہ ایک گدھا ہے، اور جب گدھوں کو حکومت مل جایا کرتی ہے تو وہ حکومت نہیں چلاتے، ملک کو گروی رکھ دیتے ہیں، ملک کو بیچ ڈالتے ہیں، ملک میں ایسے الٹریٹ قانون لے کر آتے ہیں کہ جس سے عام ناگرک اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ مسلمانوں، تم سو رہے ہو، اٹھو اس سے پہلے کہ کوئی گدھا تمہیں لات مار دے۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یاد رکھنا، یہ دیش جتنا ہندوؤں کا ہے اتنا مسلمانوں کا بھی ہے، اتنا عیسائیوں کا بھی ہے، اتنا سکھوں کا بھی ہے۔ اگر تم صرف ہندو ہندو کہہ کے چلاؤ گے تو پوری دنیا کی نظر میں تم گدھے کہلواؤ گے۔ بس اتنی سی بات کہنی تھی۔ مسلمانوں، تم نہ سو جانا،
اور اتفاق و اتحاد کا ثبوت دینا۔ دو مسلمان اگر ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں تو ایک مضبوط کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں، ایک مضبوط طاقت بن سکتے ہیں۔ مسلمانوں آپس میں بٹ مت جانا۔ گجرات میں خون کی ندیاں بہنے والی گورنمنٹ، ہماری بہنوں کو ودھوا بنانے والی، ہماری بہنوں کی عزتوں کو ٹارگیٹ بنانے والی، دلی کے اندر دنگے کروانے والی گورنمنٹ پھر سے وجود میں عمل میں آ جائے۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھنا، یہ دیش کتنا مٹ چکا ہے، کتنا بربادی کے دہانے پر جا چکا ہے۔ یہ روپیہ کہاں چلا گیا، یہ پیسہ کہاں چلا گیا، یہ مہنگائی کہاں چلی گئی، یہ ساری چیزیں میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میں پھر اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیش جتنا ہندوؤں کا ہے اتنا مسلمانوں کا بھی ہے، اتنا عیسائیوں کا بھی ہے، اتنا سکھوں کا بھی ہے۔ یہ دیش ہم سب لوگوں کا ہے، اور اس دیش کی حفاظت کرنا، اس دیش کی رکشا کرنا ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ جس کو جو کرنا ہے کرو، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔